أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ عادیات کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قصار مفصل میں سے یہ دوسری صورت ہے. پہلی ہے سورہ زلزال اور دوسری ہے عادیات. اس صورت کا نام ہے عادیات. اس کی شروعات اسی لفظ سے ہو رہی ہے، والعادیات ضبحا. اور یہ سورۃ پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اس سورۃ مبارکہ میں 11 آیتیں ہیں اور 163 حرف ہے، یعنی اس کی تلاوت کے صرف سن لینے پر 163 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس کی تلاوت کر لے آدمی، ہر شخص کو یاد ہوتی ہے یہ سورت، عام طور پر نمازوں میں اسے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو 1630 نیکیاں ملیں گی. 1630 نیکیاں صرف اس کے الفاظ کلمات کے پڑھ لینے پر ہیں، اور اگر اس کا معانی اور مطالب کو بھی بندہ سیکھے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور مرسل روایت ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے سورہ زلزال پڑھی تو اس کو آدھے قرآن کا ثواب ملے گا، اور جس نے سورہ والعادیات پڑھی اس کو بھی آدھے قرآن کا ثواب ملے گا. سورہ زلزال پڑھ لی تو آدھے کا، اور والعادیات پڑھ لی تو آدھے کا، یعنی پورے قرآن کا ثواب ان دو صورتوں کی تلاوت پر مل جائے گا. اور سورہ کافرون اگر پڑھی تو چوتھائی قرآن کے برابر ثواب،
4 مرتبہ اگر اسے پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص اگر پڑھی تو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لی جائے تو ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کتنا آسان نسخہ ہے، ہر آدمی یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے ہر نماز کے بعد۔ ہر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد 3 مرتبہ اس نے قل هو اللہ شریف پڑھ لی، ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ اب ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس تو ہے، اس نے یہ ثواب فوراً بخش دیا اپنے اعزاء کو، اقربا کو، دوست اور احباب کو، بزرگوں کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر نماز کے بعد وہ ایک قرآن پڑھ کے لوگوں کو ثواب پہنچا رہا۔ تو جتنے لوگوں کو وہ ثواب پہنچائے گا ان سب کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں ملیں گی، اور مردے بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے، ہے نا؟ مردے بھی اس سے خوش ہوں گے کہ دنیا تو ہمیں بھول گئی، مگر یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو ہمیں ثواب پہنچاتا ہے۔ اور وہ اپنی قبروں میں انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ جب تک زندہ تھا عمل تھے، ثواب لکھا جا رہا تھا، مر گیا تو عمل بند، ثواب بند۔ اب اس کو جو کچھ ملتا ہے وہی اس کے دوست اور احباب اور رشتہ داروں کی طرف سے جو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہی ملتا ہے۔ تو وہ غریب انتظار میں رہتے ہیں، اور انتظار آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ انتظار میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے آدمی تو انتظار رہتا ہے آ رہا ہوگا۔ تو اس لیے ان کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ کیا مشکل ہے یہ؟ کتنے پیسے خرچ ہوں گے، کتنا وقت لگے گا؟ ہر نماز کے بعد جب ان کو ثواب پہنچے گا تو اگر وہ ناراض بھی ہوں گے تو راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ وہ ناراض تھے، اب اسے ہوش آیا تو ان کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ ان کے راضی کرنے کا طریقہ یہی ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے جس کا ان کو انتظار ہے۔ اس انتظار کی کیفیت ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، اس کی کیفیت وہی جانتا ہے جو دنیا سے گزر کر قبر میں پہنچ چکا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ گزرے، ایک قبرستان کی طرف سے کشف ان کو ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے مردے قبروں سے باہر اور کچھ زمین پہ بکھرا ہوا ہے، اس کو جمع کر رہے ہیں۔ جیسے چاول کو بھون دیا جاتا ہے تو وہ پھولے سے بن جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سفید سفید ہیں، ان کو سب اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور ایک صاحب کو دیکھا وہ اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں شامل ہیں اس میں۔ تو انہوں نے انہی سے پوچھا یہ کیا چیز ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگے یہ ایصال ثواب ہے، جو لوگ مردوں کو ثواب بخشتے ہیں، یہ ثواب ہے، ان سب کو ضرورت ہے، یہ سب اس کو اپنے دامن میں جمع کر رہے ہیں۔ اور کہا ہاں جناب
کہہ لیں ہم بہت بڑے آدمی ہیں۔ بڑے آدمی اس لیے ہیں کہ روزانہ میرا بیٹا ایک قرآن کا ثواب مجھے پہنچاتا روزانہ۔ تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹا کون؟ کا فلاں محلے میں ایک دکان ہے اور اس دکان پر وہ بیٹھتا ہے، سودا لینے والے آتے ہیں، وہ سودا دیتا ہے مگر اس کی زبان چلتی رہتی، اور حتیٰ کہ روزانہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو روز ثواب آتا ہے، اتنا آتا ہے۔ ان غریبوں کو کسی کو یاد آ گیا تو بیچ دیا۔ تو اس نے جا کر کے دیکھا کہ واقعی ایک دکان پہ ایک صاحب ہیں، وہ سودا بیچتے ہیں مگر ان کی زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ تو سمجھ گیا یہ وہی شخص ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ وہ بھی بٹور رہے۔ کہنے وہ قرآن جو ایک آتا تھا روزانہ ہدیے میں وہ بند ہو گیا، اس لیے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اہل میت، یہ مرنے والے جہاں ہم سب کو جانا ہے، یہ انتظار میں رہتے کہ ہدیہ آئے گی۔ اور جمعے کے دن اور سنیچر کی صبح جب کوئی جاتا ہے قبرستان تو باقاعدہ وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ کون آیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے ایسا آدمی جب قبرستان آتا جو قبرستان جا کر باتیں نہیں کرتا، ایک تو جاتے نہیں، اگر جانا ہوا بھی کبھی تو پھر ٹائم کیسے کٹے، اتنی دیر جتنی دیر میں تدفین ہو، الگ الگ غول بنے ہوئے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے جایا کرتے تھے، تو جتنے مردے تھے وہ کہتے تھے ان کے عزیز سے تمہارا بیٹا آ رہا ہے، تمہارا بیٹا بہت دنوں سے نہیں آیا، انتظار ہے۔ ایصال ثواب اتنی قیمت اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، یہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنی قبروں میں جائیں اور ثواب کا انتظار کریں، کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، ہمیں خود پڑھنے پر اللہ نے قدرت دی ہے، ہمیں خود قرآن پڑھ کر کے نیکیاں جمع کرنا چاہیے، سن کر کے جمع کرنا چاہیے، سمجھ کر جمع کرنا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں اپنی جمع کر لیا، بلکہ مسلمان کسے کہتے ہیں جو خیر خواہ ہو، حدیث میں آتا ہے ایمان کے خیر خواہی کا نام، ہر ایک کا بھلا چاہے۔ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، بھلا چاہتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ۔ ایک بدو ایک گھوڑا بیچ رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 کا۔ وہ جانتے تھے یہ قیمتی گھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا 400 لیں گے آپ؟ تو اس نے کہا ہم تو 300 پہ دینے پہ راضی تھے، آپ کو 400 دے دیجئے۔ کہلے نہیں 500 لیں گے آپ اس کے؟ تو اس نے کہا ہم تو آپ کے راضی ہیں 300 پر، آپ نے 400 بتایا، اب آپ کریں 500، بھائی 500 دے دیجئے۔ کہلے جی نہیں، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، 600، اور یہاں تک کہ 800 کا وہ گھوڑا خریدا۔ کتنے کا؟ اور کتنا بتایا تھا؟ 300 کا، اور خرید رہے ہیں 800 کا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، جو کم پہ دینے کے لیے راضی تھا
تو اتنے مہنگا آپ نے خود سے اپنی طرف سے قیمت بڑھا کے کیوں خریدا؟ فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو اپنے مال کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس نے 300 بتائے، اس میں اس کا نقصان تھا، یہ 800 کی قیمت کا گھوڑا ہے۔ مسلمان کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو، خیر خواہی ہو، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا؟ بالکل اس کا الٹا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بیعت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم خیر خواہی کریں گے، ہر مسلمان کا بھلا چاہیں گے۔ اور عجب اللہ کا معاملہ ہے، جو بندہ جیسا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ دوسروں کا بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا بھلا چاہنے والے پیدا کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے ہوئے کام، مشکل کام آسان ہو جائے، کون نہیں چاہتا ہمارا جو کام ہے وہ آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ تو فرمایا اپنے کاموں کو آسان کرنے کی ترکیب اور آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ آسانی کرو۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ تم آسانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو تمہارے لیے آسان اسی دنیا میں، اور اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں، دنیا میں بھی آسان کرے گا۔ اور کہاں؟ جہاں بڑی آسانی کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد سب سے سخت معاملہ کیا ہے؟ قبر کا ہے، اللہ وہاں بھی آسانی پیدا کرے۔ اور قبر کے بعد سب سے پریشانی اور سختی کا منظر حشر میں ہے، اللہ وہاں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ جیسا کرو گے ویسے ہی ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو آدمی دوسروں کے ساتھ برا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ دوسروں کا برا نہیں چاہتا، وہ خود اپنا برا چاہتا ہے۔ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ جو کسی اللہ کے مومن بندے پر آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو کسی آدمی کے عیب کھولتا ہے تاکہ وہ ذلیل ہو جائے، اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں پر کھول دیتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی آدمی کا کسی پر قرضہ ہو اور وہ قرض دار قرض دینے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 ہفتے کی وعدہ تھا، بعد میں دے دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس نے قرضہ دیا ہے، جتنا اس کا پیسہ اس پر باقی ہے، جب تک وہ ادا نہیں کر رہا ہے، روزانہ اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 500 روپے کسی کا قرضہ ہے، نہیں دیا اس نے، ابھی 1 ہفتے میں دے گا، نہیں دے پایا بیچارہ، مخلص تھا، نہیں دے پایا، تو کہا کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے دے دے گا۔ اب جب اس نے اس کو مہلت دی ہے تو 500 روپے بھی اس کے سیف ہیں، محفوظ ہیں، وہ جب موقع ہوگا دے گا، لیکن روزانہ اس قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں 500 روپے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جا رہا۔ کچھ کرنا پڑ رہا ہے اس میں، پیسہ ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے، کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، خرچ بھی نہیں ہو رہا ہے، قرض دیا ہوا ہے وہی ہے، تھوڑی سی مدت اس کو مہلت دے دی تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیسہ بھی محفوظ ہے، اور مزید یہ کہ روزانہ کتنے روپے؟ یہ سودا کیسا ہی ہے بتاؤ؟ یہ سودا کیسا ہے؟ سستا ہے مہنگا ہے؟ بہت سستا ہے۔ پھر فرمایا وہ مدت بھی گزر گئی، کون سی؟ جو مقرر کی تھی اس نے، اور پھر وہ نہیں دے پایا کہ اس کو اور مہلت دے دی۔
جب اس کو مہلت دے دی تو فرمایا پہلے جتنا پیسہ باقی تھا روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب تھا، اب روزانہ اس کا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ کتنا؟ 1000۔ اور جیب سے کچھ جا نہیں رہا؟ جیب سے جا رہا ہے؟ جیب سے جا بھی نہیں رہا، کسی کو کچھ دے بھی نہیں رہے، صرف اللہ کے بندے کو مہلت دے دی، اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کے نتیجے میں اتنا ثواب۔ ایک طرف تو یہ فرمایا کہ مہلت دو تمہیں ثواب ملے گا، اللہ آسانی پیدا کرے، دوسری طرف کیا کہا؟ جس کا پیسہ ہے اس کے دینے میں دیر مت کرو، قرض ہے یہ، جلدی کرو، اگر دے سکتے ہو اور نہیں دیا تو مطل الغنی ظلم، دینے والا اگر دے سکتا ہے اور پھر نہیں دیتا یہ ظلم ہے، ظلم۔ اور ظلم کا صلہ اور بدلہ قیامت کے دن کیا ملے گا؟ پل صراط پر بہت ہی اندھیرا ہوگا اور سخت ترین وہ پل ہے، نیچے جہنم اوپر پل، اندھیرا۔ وہاں جو آدمی چاہے اسے روشنی ملے وہ روشنی یہاں ملتی ہے، اور جو چاہتا ہو کہ وہ اندھیرا اور بڑھ جائے تو اندھیرا بڑھ جائے گا، کیا کرے؟ وہ ظلم کرے۔ جو ظلم کرے گا قیامت کے لیے، ظلم کیا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ تاریکیاں اور اندھیرے بن جائیں گے قیامت کے دن۔ تو دنیا میں اس نے اس کے لیے آسانی پیدا کی تو اللہ کیا کرے گا؟ صدقے کا ثواب الگ مل رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ کہیں کام اگر اس کا پھنس جائے گا تو وہ کام اس کا دنیا ہی میں آسان ہو جائے گا، قبر میں اس کے لیے آسانی ہوگی، میدان محشر میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا، بندے کے بارے فرشتوں ذرا اس کا اعمال نامہ چیک کرو، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اس کے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ کہا ٹھیک سے دیکھو، کہ صرف ایک نیکی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ یہ دکاندار تھا، یہ غریب لوگ جو اس کے وہاں سودا خریدنے آتے تھے، یہ کیا کرتا تھا؟ ان لوگوں کو ادھار سودا دے دیتا تھا، پھر تقاضا کرنے میں نرمی سے کام لیتا تھا، اگر دینے والا مہلت مانگتا تھا مہلت دے دیتا تھا، اگر وہ دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوتا تھا تو اپنے غلاموں سے کہتا تھا ان سے مانگنا نہیں، ان سے مانگنا نہیں، معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے ہو کہ تو نے میرے بندوں کو معاف کیا ہے، جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دنیا میں جو اس نے کیا تھا اللہ نے اس کا وہ صلہ عطا فرمایا، جیسا کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ جب مہلت دینے پر اتنا ثواب ہے، اگر ہم کسی آدمی سے اس کا قرضہ معاف کر دیں تو ثواب کیا ہوگا؟ اور بڑھے گا۔ پورا معاف کر دیں گے جب بھی ثواب ہے، پورا نہیں کرتے اچھا ٹھیک ہے 500 تھے تم 3 دے دینا، 2 رہنے دیں، تھوڑا سا بھی معاف کرے گا، جب بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ دین بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو غرضے کی روزانہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد کیا پڑھ لیں؟ 3 مرتبہ قل واللہ شریف، ایک قرآن کا ثواب۔ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، ایک قرآن کا ثواب۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لیا تو 2 مرتبہ، ایک قرآن کا ثواب۔ سورہ زلزال اور والعادیات پڑھ لی، ایک قرآن کا ثواب۔ اگر اتنا سب نہیں پڑھ سکتے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، قل واللہ تو سبھی کو یاد ہوتی ہے نا، اور 3 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، ہے کتنا مختصر وقت، ایک قرآن کا ثواب۔ اب اس کے بعد وہ ثواب کیا کیا آپ نے؟ پارسل کر دیا۔ کس کو؟ جن کے میٹر جو ہے بند ہو چکے ہیں، اب نیکی ثواب ان کو نہیں مل سکتا۔
قبروں میں آرام کر رہے کو بخش دیا۔ ان کو جب آپ نے بخش دیا تو آپ کے پاس کیا بچا؟ کہا جی نہیں، آپ ان کو دیں گے پھر بھی آپ کے پاس باقی رہے گا۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد اسی لیے لوگوں کو بخشتے نہیں ہیں۔ کاہے کے لیے؟ یہ ہم نے اپنے لیے پڑھا ہے، اگر ہم بخش دیں گے میرے پاس کیا بچے گا؟ ایسا نہیں ہے، ان کو بھی ملے گا اور آپ کے پاس بھی باقی رہے گا، تو پریشانی کیا ہے آپ کو؟ اس سے دوسروں کو بھلا ہوگا، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ عمل ہر آدمی کرے گا نا انشاءاللہ؟ ہر آدمی کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہر نماز کے بعد ہدیہ، ہر نماز کے بعد تحفہ، اور اس سے قیمتی تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جب ہم قبر میں ہوں گے اور ہمارا نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ہمیں ثواب بخشا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، بڑے عجیب، کیا مبارک و پاکیزہ تعلیم ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر رحم اور کرم کا معاملہ ہے۔ کیا معاملہ؟ کہا ویسے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا؟ کہ آدمی چاہے کہ ہم جو ہے وہ جلدی نہ مرے۔ آدمی اگر چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ جوانی میں ہمیں موت نہ آئے، بڑھاپے میں ہمیں موت آئے، کسی کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ مگر ہاں ایک طریقہ ہے۔ اس کا کیا طریقہ تھا؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان بوڑھے لوگوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صرف بوڑھا آدمی، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، بوڑھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی بوڑھے آدمی کا اس کے بوڑھاپے کی وجہ سے اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس کو اس کا صلہ عطا کرے گا۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو وہی عمر نہیں دے گا۔ عمر بھی لمبی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا، جس طرح یہ اپنے زمانے کے بوڑھوں کا احترام کرتا تھا اس طرح اس کا بھی احترام کیا جائے۔ کتنا فائدہ ہے، کتنے عظمت والے یہ کام ہے، اللہ کا کیسا کریم ہے مالک۔ وہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے ہی میں کمی ہے۔ اس لیے ہوتا الٹا معاملہ ہے، بوڑھا ہو یا جوان ہو لوگ اسے پریشان کرتے، اور پریشان جب ہوتا ہے تو ہنستے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب احترام کرنے سے اللہ اس دنیا میں انعام دیتا ہے تو پریشان کرنے کی سزا نہیں ملے گی اس دنیا پہ، وہ بھی تو ملے گی۔ اس لیے آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت، حضرت عمرو ابن منذر ابن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کو سالار لشکر بنا کر بھیجی۔ قبیلے بنو کنانہ کے کسی قبیلے کی طرف وہ لوگ بڑے سرکش تھے، بڑے متمرد تھے، بہت مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، جاؤ ان کو سزا دے کے آؤ، اور دیکھو فلاں وقت جانا اور صبح کے وقت پہنچنا اور صبح کے صبح ان کے اوپر حملہ کرنا اور سزا دے دینا، پھر آ جانا واپس۔ پورا نظام الاوقات بتا کر کے اتنے بجے جانا اور اتنے بجے کارروائی کرنا،
میں بتا دیا۔ جب وہ صحابی وہاں پہنچے تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، اس دریا میں طغیانی تھی، تموج تھا، لہریں اٹھ رہی، پانی بہت زیادہ، اس کو عبور کرنا مشکل تھا، کشتی تھی نہیں، جہاز تھا نہیں۔ انتظار کیا کہ یہ کم ہو جائے اس کا بہاؤ، پھر اپنے ہدف پر جائیں۔ تاخیر ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت بتایا تھا اس سے دیر ہو گئی۔ دریا کا پانی جب گھٹا تو یہ ادھر پہنچے اور دوسرے دن صبح کے وقت میں انہوں نے حملہ کیا اور ان کو سزا دی، لیکن چونکہ وقت زیادہ گزر چکا تھا، وہ زمانہ ٹیلی فون وغیرہ کا تھا نہیں کہ اطلاع کر دی جائے حضور ایسا ہوا ہے، کوئی اطلاع نہیں ملی۔ صحابہ بھی پریشان ہیں، اللہ کے نبی بھی منتظر ہیں، کوئی خبر نہیں آئی۔ جو اسلام دشمن لوگ تھے انہوں نے مشہور کر دیا کہ پورا اسلامی لشکر ختم ہو گیا، مار دیا گیا، ان میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اگر زندہ بچا ہوتا آ گئے ہوتے، کم سے کم اطلاع دینے تو کوئی آتا، کوئی نہیں بچا۔ مسلمان رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ نے قرآن کی یہ سورت نازل کی اور فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ مجاہدین صحیح مقام پر پہنچے اور باقاعدہ وہ فائز، منصور، مظفر، کامیاب ہو کر واپس آ رہے۔ اور اللہ نے کیسے کہا؟ قسم کھا کے بتایا۔ یہ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان گھوڑوں تک کی قسم کھائی ہے جن پر وہ سوار ہو کے گئے تھے۔ کیا کہا خدا نے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ذبح کہتے ہیں جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کی سانس کی آواز باقاعدہ منہ سے نکلتی اور سنائی دیتی۔ کوئی جانور ایسا نہیں، اور ایسے یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک کہ آپ گھوڑوں کو ریس کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ جب آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ بمبئی میں ریس کورس، ایک روز میں وہاں گیا، معمول کے مطابق صبح ٹہلنے کے لیے ادھر چلے گئے، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ گھوڑے قیمتی قسم کے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، ان کے منہ سے ایک آواز نکل رہی، ہپ بھی رہے اور اندر سے آواز، خر خر کی آواز آ رہی بڑی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تذکرہ ہے گھوڑوں کا نہیں، اونٹوں کا ذکر ہے۔ قسم ہے ان اونٹوں کی جو دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو قرآن پاک سے نہ عشق ہے نہ دلچسپی ہے۔ یہ صحابہ کا زمانہ تھا، ہر آدمی کو شوق تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن صرف درس قرآن کو، اور اسی میں کام بھی نکل آتے ہیں، اسی ٹائم پہ کام نکلتے۔ جب کوئی چیز ضروری ہوتی ہے تو آدمی غیر ضروری چیز کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ ضروری ہے، چلو یہ پھر کر لیں گے۔ ہمیشہ غیر ضروری چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے ضروری چیز کے لیے۔ درس قرآن، قرآن کے معنی اور مطالب، اللہ کے کلام کے معنی اور مطالب کو سمجھنا، یہ ہمارے نزدیک غیر ضروری چیز ہے۔ اس لیے جب بھی کام ہمیں کچھ ہوگا تو اسی میں سے کاٹیں گے، اسی وقت جائیں گے ہم۔ اچھا ہے موقع، سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں گے، ہم اپنے کام کر رہے ہوں گے۔ سب بے وقوف لوگ ہیں جو یہاں بیٹھتے ہیں، ہم عقل مند ہیں، اتنی دیر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے۔ الامان الحفیظ، امت کہاں جا رہی؟
قرآن کی عظمت سینوں سے کیسے نکلتی چلی جا رہی، اور ہیں ہم دیندار، اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے۔ اسی لکھنؤ میں ایک زمانہ تھا، یہ مدرسہ فرقانیہ، یہاں ہاسٹل نہیں، کبھی نہیں رہا۔ حضرت مولانا القداس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے بہت عمدہ قسم کا بنتا، مگر نہیں۔ کیوں؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے مسجدوں میں رہیں، نماز کے بھی پابند ہوں، نماز پڑھائیں، اور شہر کے لوگوں سے ان کا رابطہ رہے، شہر کے لوگ ان سے دین کی باتیں سیکھیں، اور لوگ ان کے کھانے وانے کا انتظام کریں۔ تو ایک صاحب جاتے تھے، ایک صاحب کے وہاں کھانے کے لیے ٹفن لے کے، وہاں بہت دیر لگتی تھی، کھڑے ہوئے زینے پہ روزانہ 20 منٹ 25 منٹ۔ تو ایک دن اس طالب علم نے کہا گھر والوں سے، آپ کے وہاں آتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، کتنا اچھا ہو اس آدھے گھنٹے میں ہم آپ کے بیٹے کو قرآن پاک پڑھا دیں۔ تو گھر والے نے کیا جواب دیا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ میرے دروازے پہ ٹفن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، میرے بیٹا بھی کسی کے دروازے پہ ٹفن لے کے کھڑا ہو؟ اسی لیے اللہ نے بنا دیا فقیر، محتاج بنا دیا۔ محتاجی یہی تھوڑی کٹورا لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر کام میں محتاج، یہاں پیسہ دیجئے، وہاں پیسہ دیجئے، اس کی خوشامد کیجئے، اس کی خوشامد کیجئے، کوئی کام ہو نکلتا ہی نہیں۔ جن کو آدمی اپنے برابر کا نہیں سمجھتا تو ان کی خوشامد کر رہا ہے آج۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں، اور دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن سے کیسی دلچسپی تھی۔ یہ زمانہ ہے تنزل کا، اسی لیے ہم کیا ہو گئے؟ دنیا میں ذلیل۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ امت قرآن سے ذریعے سے بلند ہوگی اور قرآن کی وجہ سے ذلیل ہوگی۔ قرآن سے جب تعلق ہوگا تو یہ باعزت ہوگی، اور قرآن سے جتنا رشتہ کمزور ہوگا اتنی ذلیل ہوگا۔ کیسی دلچسپی تھی اس زمانے میں قرآن سے۔ فرماتے حج کا موسم تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا حتیم میں۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ ہی میں داخل ہے لیکن خانہ کعبہ سے باہر ہے۔ ایک دیوار اٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر جس نے نماز پڑھی اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ کہ میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے یہ ولادیاتی زبان کا کیا مطلب ہے؟ اب بتائیے ان کو کیا پریشانی تھی؟ کچھ اور پوچھ لیتے آ کے، یہ قرآن ہی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ولادیاتی زبان کا کیا مطلب ہے؟ کہنے اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جن پر اللہ والے جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ تو وہ چلا گیا جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کون بیٹھا تھا؟ حضرت عباس ابن عباس کہاں تھے؟ حتیم میں۔ حضرت علی کہاں ہے؟ زمزم کے کنویں کے پاس۔ وہ آدمی وہاں گیا، حضرت علی سے کہنے لگا حضرت ولادیات کا کیا مطلب؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی کسی سے پوچھا تم نے؟ کہلے ہاں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ کہا جی نہیں، بلاؤ عبداللہ کو۔
تو گھوڑے کہاں تھے؟ پہلا غزوہ جو ہمارا ہوا ہے، سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے، وہ غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر میں گھوڑے نہیں تھے، پوری سواریاں ہی نہیں تھیں۔ ہم نے سبق آپ کو یاد دلایا تھا، یاد ہی نہیں ہوگا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری، اللہ کہتا بدر میں مدد کی تھی، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس سامان بھی کچھ نہیں تھا، تعداد بھی کچھ نہیں تھی، بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ سواریاں بھی پوری نہیں تھی، تلواریں بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ 313 افراد تھے، اور تلواریں کتنی تھی ہے بھائی؟ کتنی تھی؟ یہ دیکھیے، ایک 6 کہہ رہا، بہت سارے، سب لوگ تو خاموش بیٹھے ہیں، زیادہ تر خاموش، صرف 8 تلواریں۔ یہ سبق یاد کرنے کے لائق نہیں ہے، 8 تلواریں تھیں، اور زرہیں کتنی تھی؟ 6۔ جو لڑائی کے میدان میں لباس لوہے کا پہنا جاتا ہے، تلوار کا اثر جس پر نہیں ہوتا ہے، زرہ 6 اور تلواریں 8۔ اب آدمی اس زمانے میں لڑتا اگر تھا تو کاہے سے لڑتا تھا؟ تلوار سے۔ 313 آئے ہیں، نہتے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے، لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، یہ بے سر و سامانی کا عالم اللہ۔ سواری کے لیے پورے اونٹ نہیں تھے، کتنے اونٹ تھے؟ ایک آدمی کفارہ ادا کر رہا ہے سب کی طرف سے، اور باقی لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں صحیح ہو یا غلط ہے۔ کتنے تھے؟ 70 اونٹ۔ کتنے؟ اور صحابہ کل کتنے تھے؟ 300، اور اونٹ کتنے تھے؟ 70۔ اور گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ یہ جو 2 گھوڑے تھے تو کس کے پاس تھے؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ 2 گھوڑے تھے تو یہ 2 گھوڑے تھے کن کن صحابہ کے پاس؟ کہنے اس کی کیا ضرورت ہے معلوم کرنے کی ہے؟ کس کے پاس تھے؟ کیا ہوا؟ کچھ بتا رہے کیا؟ تو بس میں چپکے سے کیوں بتا رہے ہیں؟ کوئی چوری کی بات ہوئی تو اچھی بات ہے۔ کتنے تھے بھائی؟ کس کے پاس؟ اب بتا رہے ہیں۔ 2 گھوڑے تھے، اور تھے کس کے پاس؟ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی کے پاس تھا۔ حضور کے پھوپھیزاد بھائی کون؟ پہلے پھر یہی سوال پہ سوال، پھوپھیزاد بھائی کون ہے؟ حضرت عباس تو چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس چچا تھے، ان کے بیٹے ابن عباس۔ پھوپھیزاد بھائی حضرت علی بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھاتے تھے صحابہ کو، اور پڑھانے کے بعد بیچ بیچ میں پوچھتے بھی تھے حضور کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اب وہ حضرت ابی ابن کعب بتا رہے، تو پھوپھیزاد بھائی کون تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ساڑھو بھی تھے، رشتے میں ساڑھو۔ اب ساڑھو کسے کہتے؟ بیوی کا بھائی بتا رہا ہے۔ 2 بہنیں جن لوگوں کی نکاح میں ہوتی ہیں، وہ دونوں آپس میں ساڑھو کہتے ہیں، ہم زلف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں زوجیت میں ایک بہن ہے، اور دوسری بہن حضرت زبیر کے نکاح میں ہے، اور یہ دونوں
حضرت صدیق اکبر کے داماد بھی ہیں، دونوں اللہ کے نبی بھی داماد ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، اور ابو بکر صدیق دونوں کے خسر بھی ہیں، سسر بھی ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت زبیر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي الْحَوَارِيَ الزُّبَيْرِ، ہر نبی کا ایک خاص آدمی ہوتا ہے اور میرے خاص آدمی زبیر ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک گھوڑا تو ان کے پاس تھا، اور اس گھوڑے پہ جب یہ بیٹھے تو یہ امامہ باندھے ہوئے تھے، امامہ یعنی پگڑی، اور پگڑی بھی ان کی کیسی تھی؟ زرد کلر کی، یلو، پیلا کلر ہلکا۔ تو بدر میں جو صحابہ آئے تھے، جو فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے آسمانوں سے، وہ سب پگڑی باندھے ہوئے تھے، ان کی پگڑی کا کلر وہی تھا جو اللہ کے پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے عمامے کا کلر تھا۔ اتنے محبوب ہیں حضرت زبیر، بڑے بہادر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں ہیں حضرت اسما، یہ بیٹی ہے صدیق اکبر کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بھی بیٹی ہے صدیق اکبر کی۔ تو دونوں کیا ہوئے؟ صدیق اکبر کے داماد، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ آپس میں بہنیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، اور کیا ہے؟ ساڑو بھی ہیں حضرت زبیر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خندق کا موقع تھا، ابو کرش نام کا ایک بہادر آیا، اس نے آواز دی ہے کوئی مد مقابل؟ تو حضرت زبیر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جو سامنے آیا ہے وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق، کہیں کوئی انگ کوئی حصہ کھلا ہی نہیں۔ تو حضرت زبیر دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ حضرت زبیر گئے، اور جانے کے بعد صرف اس کی آنکھیں ایسی نظر آئیں جن پہ لوہا نہیں تھا، ایسا نشانہ لگایا کہ اس کی آنکھوں کے اندر وہ نیزہ داخل ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور نیچے گرا، تو اس کے اوپر پیر رکھ کر کے جو نیزہ کھینچا تو نیزہ نکل آیا مگر ٹیڑھا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے وہ نیزہ مانگ لیا، یہ مجھے دے دو، یادگار ہے یہ۔ اللہ کے نبی کے پاس رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نیزہ حضرت صدیق اکبر کے پاس رہا، صدیق اکبر کے بعد وہ نیزہ حضرت عمر کے پاس رہا ہے۔ یہ تبرک ہے جو نبی سے منتقل ہوتا آ رہا ہے، زبیر کا تبرک۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی نے مانگ لیا، پھر حضرت علی نے اپنی خلافت میں حضرت عثمان غنی کے پاس سے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آیا، پھر وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے کے پاس آیا، پھر اس نیزے کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ یہ تبرک ہے اللہ کے نبی کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، عثمان کے بعد، علی کے پاس، تو انہوں نے اپنے پاس وہ رکھا۔ تو غرضے کی 2 گھوڑے تھے بدر میں، اور وہ دونوں گھوڑے کس کے پاس تھے؟ ایک تو تھا حضرت زبیر کے پاس، اور دوسرے حضرت مقداد ابن الاسود، حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، تو وہ گھوڑے نہیں ہیں، وہ اونٹ ہیں، اس لیے کہ پہلا غزوہ تو بدر تھا، اور بدر میں ہمارے پاس گھوڑے نہیں تھے، اونٹ تھے 70، اور گھوڑے تو صرف 2 ہی تھے۔ اور یہ بھی حضرت علی بتا رہے ہیں 2 گھوڑے تھے تو کس کے پاس تھے؟ کہتے ایک زبیر کے پاس تھا اور ایک حضرت
مقداد کے پاس تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی عالم ہے، حضرت علی مرتضیٰ یہ بھی عالم ہے بہت بڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان علماء میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، کاہے کی؟ قرآن کے علم کی۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے، اور دعا اگر کوئی آدمی خالی دعا دے دے تو یہ نہ سمجھو اس نے کچھ نہیں دیا، اس نے بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز دعا دی ہے اللہ کے نبی نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دعا لی نہیں ہے، حضور نے دعا دی ہے۔ وہی دعائیں لگتی ہیں جو دی جاتی ہیں، لی نہیں جاتی۔ جو دعائیں کرائی جاتی ہیں وہ بھی لگتی ہے، مگر جتنی تیز وہ دعا کام کرتی ہے جو خود سے دی جاتی ہے، اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ دعا کر دیجئے حضرت، دعا کر دیجئے، سب کے پاس جا رہے دعا کر دیجئے۔ دعا دی جاتی ہے کب؟ جب اس کا دل خوش ہو جائے، اور دل خوش ہونے کے بعد جو دعا نکلتی ہے وہ دعا بڑی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آدمی کوئی دل خوش کرنے والا کام کرے تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اگر کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم دعا دینا چاہیے۔ یہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ نہیں، جو غلام تھے آپ کے، جو خادم تھے آپ کے، آپ نے ان کو بھی دعائیں دی، ان کو بھی دعائیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا کیوں دی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی خالہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ ام المومنین ہیں۔ تو ایک دن اپنی خالہ کے گھر پہ آئے رات میں، اور خالہ کا گھر اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ خالہ کے گھر رات میں رکیں گے، کیوں رکیں گے؟ بریانی بنی ہوگی، حضور کا گھر ہے، وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر گھر میں پانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی ہے؟ ہوں گے بہت، سمجھ 13 سال کی عمر تھی۔ فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے 15 سال کی، حضور کے جب انتقال ہو 13 سال۔ لیکن جذبہ دیکھیے، خالہ کے وہاں رکیں گے، کیوں رکیں گے؟ دیکھیں حضور رات میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی رات میں کیا کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے تو کیسے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کیا معمول ہے آپ کا، یہ دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد اس کی ہم نقل کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضرت سوئے، اور سونے کے بعد اٹھے اور استنجے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس کے بعد آپ وضو کریں گے۔ میں نے جلدی سے وضو کے لیے لوٹے میں پانی رکھا، اور آپ کی مبارک مسواک رکھ دی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا یہ کام خود ہی سے ہو گیا، یہ کس نے رکھا؟ کہا ابن عباس نے۔ اللہم علمہ التاویل، اے اللہ قرآن کا ان کو عالم بنا دیجئے۔ تو نبی کی دعا ایسی لگی کہ جو قرآن کے علماء ہیں، علم تفسیر ہے، اس علم تفسیر کرنے والوں کے امام حضرت عبداللہ ابن عباس، امام المفسرین، حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے عالم، جس وقت ان کا انتقال ہوا اور قبر میں ان کو لٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا ایک پرندہ آیا، عجیب قسم کا تھا وہ، اور ان کے کفن کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر نکلا نہیں، اور آواز آئی
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली रूह, अल्लाह की तरफ चल, अल्लाह ताला भी तुझसे राज़ी है और तू भी खुदा से खुश है, मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। हज़रत अली ने जब ये कहा कि वो तो ऊँट थे, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा था। एक होता है ग़ज़वा, एक होता है सरिया। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हों, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें आपने सहाबा को भेज दिया हो। कहा कि सरिये में हुजूर ने जो सरिया भेजा था उसमें घोड़े थे। कौन सा सरिया है? आमर इब्ने मुंजिर इब्ने आमर अंसारी की क़यादत में जो भेजा, और ताख़ीर से हुई आने में, और मुनाफिकीन ने खबर उड़ा दी, लगता है कोई जिंदा नहीं बचा। तो कुरान ने क्या कहा? वलआदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। उन मुजाहिदीन, अल्लाह के वहाँ उनका इतना ऊंचा मकाम है, अल्लाह का तो उनका तो मकाम ऊंचा है ही, जिन घोड़ों पर वो सवार हुए हैं उन सवारियों का भी मकाम अल्लाह के वहाँ बहुत ऊंचा है। अल्लाह उनकी कसमें खा रहा। अल्लाह ज़मीन पाँव को बोसे दिए हैं 100-100 बार, खुदा की राह में निकले हैं जब खुदा वाले। ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये सहाबा हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इन घोड़ों पर ये सवार हो गए, अल्लाह उन घोड़ों की टापों की कसम खा रहा है, उन घोड़ों की कसम खा रहा है। वलआदियाति ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो कैसे दौड़ते हैं? हाँफते हुए दौड़ते, दौड़ भी नहीं, स्पीड में कहीं कमी नहीं, हाँप रहे, खास आवाज निकल रही उनके सीने से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, 2 जानवर हाँपते हैं, एक कुत्ता और एक घोड़ा। कुत्ते का मामला तो ये है, उसको चाहे दौड़ाओ, चाहे वो भागे चाहे ना भागे, जबान उसकी बारी रहती, हाँप रहा है। इन तहमिलू यलहस औ तत्रुकहू यलहस, अगर उस पर कुछ ला दो जब भी वो जबान निकाले रहेगा, कुछ न ला दो जब भी, हर हाल में। मगर घोड़े का मामला ये नहीं, जब ये तेजी के साथ दौड़ता है, रफ्तार में कहीं फर्क नहीं आता, जान लड़ा देता है, एक खास आवाज उसके सीने से निकलती है। कसम है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं हाँफते हुए। हजरत अली क्या फरमाते हैं? कसम है उन ऊँटों की जो तेजी के साथ दौड़ते हैं। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है? फलमूरियाति क़दहा, फिर वो टाप मार कर चिंगारियां उड़ाते हैं, टाप मारकर चिंगारियां उड़ाते हैं वो घोड़े, इसलिए कि वो पथरीली रेतीली जमीन चट्टानों पे चलते हैं और उनके पैरों में नाल ठुकी हुई होती है, और पत्थर से जब वो लोहा टकराता है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं। और ये धीरे चलने से नहीं होगा, जब तेजी के साथ उन पर दौड़ाया जाएगा तब होगा। और दिन में भी नहीं नजर आएंगी चिंगारियां। कब नजर आएंगी? रात में नजर आएंगी। वो रात में सफर करते हैं, तेजी के साथ दौड़ते हाँफते हुए, और वो अपनी टाप मारकर चिंगारियां उड़ाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं इससे मुराद ऊंट है, और ऊंट से मुराद वो ऊंट हैं जो हज के दिनों में अपने सवारों को लेकर मिना से मुद्दलफा, मुद्दलफा से मिना, और मिना से अरफात जाते हैं, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो रात को आग जला करके वो अपना खाना वगैरह तैयार करते हैं। फलमूरियाति क़दहन का मतलब ये बताया। फिर फरमाया आगे फलमुगीराति सुबहा, फिर ये सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करते। वो घोड़े, उन घोड़ों के सवार सुबह के वक्त क्यों? अरबों का मामला है, रात में नहीं हमला करते थे। क्यों? रात में हमला करना बुज़दिली है, लोग सो रहे होंगे, बेखबर होंगे, सुबह सुबह। ये शजाअत की दलील है, बहादुरी की दलील है। जैसे खटमल और मच्छर काटते दोनों,
مگر فرق ہے، یہ چپکے سے کاٹ کے چلا گیا اور چھپ گیا، اور وہ سانپ پہلے آتے ہیں تو کان کے پاس اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، مجھ سے لڑنے کا ارادہ ترک کر مجھ کو نہ مار، ورنہ پوری نسل کو آ جائے گا جاڑا بخار، ملیریا پھیل جائے گا۔ پشے سے دیکھے، پشے سے سیکھے شیوئے مردانگی کوئی، پشا کہتے ہیں فارسی میں مچھر کو، مردانگی بہادری، پشے سے سیکھے شیوئے مردانگی کوئی، جب قصد خون کو آئے تو پہلے پکار دے۔ قصد خون جب خون پینے کے لیے آئے تو پہلے سے اطلاع کر دے ہمارا۔ مگر عجب انقلاب ہے، عجب انقلاب ہے، دنیا میں ہر چیز بدل گئی، اب مچھروں کی عادت بھی بدل گئی۔ پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے۔ مچھروں کی عادت، وہ بھی اب چلاتے نہیں، شور اور نہیں کرتے، چپکے سے وہ بھی کاٹ کے بھاگ جاتے۔ ہر چیز میں تبدیلی۔ تو کیا کہا؟ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، وہ صبح کے وقت غارت ڈالتے ہیں، صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ حملہ آور ہوتے، فاثرن بہ نقعا، پھر وہ اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں۔ کس وقت؟ صبح کے وقت۔ صبح کے وقت غبار تو اس وقت اڑتا ہے جب دھوپ کی تمازت پڑتی ہے اور دھوپ کی شعائیں زمین پر پڑتی ہیں اور دھوپ کی وجہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے تو غبار اڑتا ہے۔ صبح تو غبار بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے رطوبت ہوتی ہے، شبنم گرتی ہے، اوس پڑتی ہے، اس کی وجہ سے گرد و غبار جم جاتا ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے یہ کب ہوگا؟ جب گھوڑے دوڑیں اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو صبح کے وقت میں غبار اڑنے لگتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اونٹ ہیں قربانی والے، کون سے؟ حج والے، منا سے منا اور مزدلفہ، اور پھر جب وہ تیزی سے چلتے ہیں تو وہاں گرد و غبار اڑتا ہے۔ تو اونٹوں کی قسم ہو یا گھوڑوں کی قسم ہے۔ پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، لیکن زیادہ تر مفسرین لکھتے ہیں تفسیر راجح حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی ہے، اس لیے قرآن میں جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ زیادہ فٹ کس پر ہوتی ہیں؟ گھوڑوں ہی پہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ چنگاریاں انہی کے دوڑنے سے اڑتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ گھوڑے اپنے سواروں کو لے کر دشمن کی فوجوں میں گھس جاتے۔ دشمن کی فوجیں کیسی؟ جہاں تیر چل رہے ہیں یا تلواریں چل رہی، جہاں پر سنگینوں کے سائے میں خطرہ ہے، مگر گھوڑے کا عالم کیا ہے؟ اپنا اتنا وفادار ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے اپنے سوار کو لے کر دشمنوں کی فوج میں گھس جاتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ گھوڑوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی، کس کی؟ گھوڑوں کی۔ اور ہم اور آپ اگر کھائیں گھوڑوں کی قسم تو ناجائز، منع ہے۔ باپ کی قسم، رزق کی قسم، نبی کی قسم، ولی کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، یہ بھی شرک ہے۔ اولاد کی قسم مت کھاؤ، غیر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا جس طرح ناجائز ہے، ایسے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا بھی ناجائز ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، وہ قسم کھا سکتا ہے۔ قسم کھائی جاتی عظمت کی وجہ سے، سب سے زیادہ عظمت والا تو اللہ ہے۔ اللہ جس چیز کی جائے، اللہ نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں، لیکن جہاں اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کے جو بات کہی ہے
اس قسم میں اور اس بات میں گہرا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، وہ چیز اس سے پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے اس قسم میں اگر غور کیا جائے۔ یا گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ نے اور ان کی صفات بیان کی، اور قسم کس بات پہ کھائی؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات خدا نے کہی، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی، اللہ کی ہر بات سچی، اور اللہ اگر قسم کھا کے کہے تو اس میں اور زیادہ وزن پیدا ہوگا۔ اللہ قسم ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ بات قسم کھا کے کہی، اور کس کی قسم کھا کے کہی؟ گھوڑوں کی۔ کہا گھوڑے کی زندگی دیکھو اور گھوڑے کی خدمت دیکھو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ گھوڑا شکر گزار ہے اور انسان ناشکرا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ ہانپ رہا ہے مگر دوڑ رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں مگر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اپنے مالک کے اشارے پر حرکت کر رہا ہے۔ کیوں؟ مالک نے اس کو دیا کیا؟ گھوڑے کے مالک نے گھوڑے کو کیا دیا؟ پیدا کیا گھوڑے کو، جس کا گھوڑا ہے اس نے گھوڑے کو اپنا پیدا کیا۔ بولو کیوں بھائی؟ گھوڑے کو کس نے پیدا کیا؟ گھوڑے کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر گھوڑے کو اس نے دیا کیا ہے؟ کیا دیا؟ کپڑے، جاکٹ ٹاکٹ پہنایا؟ کیا دیا ہے اس کو؟ کھانا دیا ہے، گھاس دی ہے، دانا دیا ہے۔ کس نے؟ گھوڑے کے مالک نے۔ اچھا جو دانا اس نے دیا ہے، جو کھانا اس نے دیا ہے، جو گھاس اس نے دی ہے، وہ گھاس اسی نے پیدا کی ہوگی جس نے دیا ہے۔ گھاس بھی خدا کی بنائی ہوئی، دانا بھی خدا کا بنایا ہوا، اور جو بھی راتب اس کا ہے کھلایا جاتا ہے وہ کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا بنایا ہوا۔ اور گھوڑا بھی اللہ کا بنایا ہوا، اور دینے والا بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ لیکن صرف اس نے دانا اس کو کھلا دیا، مگر گھوڑے نے اس کا کتنا احسان مانا، کتنا احسان مانا۔ اس کے اشارے پہ دوڑ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، اور وہ چنگاریاں اڑا رہا ہے، دشمنوں کی فوج میں گھس رہا ہے، تیر اور تلوار سے بے نیاز ہے۔ صرف کاہے کا احسان ہے؟ چارہ کھلا دیا، وہ بھی خدا کا پیدا کیا ہوا۔ اور انسان جس کو اللہ نے بنایا ناپاک قطرے سے، اور کیسا بنایا؟ جیتا اور جاگتا خوبصورت، اور سر سے پیر تک جس کو نعمتوں میں خدا نے ڈھانک دیا، ناخن سے لے کر کے سر کے بالوں تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نہیں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ مگر اس کے باوجود کیا ہے؟ انسان گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری کر رہا ہے، اس دانے کا احسان مان رہا ہے، اور انسان کو خدا نے پیدا کیا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، اس کے بعد سب سے زیادہ نافرمان اور ناشکرا انسان ہی ہے۔ اللہ کون؟ انسان کا زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں تھوڑی کہا جا رہا ہے کافر ہوگا، نہیں، ہم سب ناشکر ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے شکر گزار بندے بہت تھوڑے۔ اللہ جو بات کہہ رہا ہے 100% برحق ہے۔ اکثریت ناشکروں کی ہے، اور ہم سب انہی ناشکروں میں شامل ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور عجیب بات ہے، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شکر ہے۔
ناشکری ہے، اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ شکر ہے۔ اسی لیے شیطان جب رادہ درگاہ ہوا اور اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے نکال دیا۔ صرف ایسا نہیں اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، آج تو ہزاروں لاکھوں مسلمان سجدے نہیں کرتے۔ صرف شیطان نے سجدہ نہیں کیا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ نے جو حکم دیا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں۔ افضل سے کہا جائے غیر افضل کے آگے جھکو، یہ حکم مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے باتیں کرنے لگے، فخرج منہا ان فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، لعنت کا طوق تیری گردن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ شیطان کو اللہ نے نکالا، مگر شیطان نکلا ضرور، مگر اس کے باوجود فوراً نہیں نکلا، بلکہ اس نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس 3 عین تھے، گمراہ ہو گیا۔ 4 عین ہوتے تو گمراہ نہیں ہوتا، یہ 3 عین تھے۔ کون کون سے 3 عین تھے؟ کہا شیطان عالم بہت بڑا تھا۔ عالم میں پہلا حرف کیا ہے؟ لام ہے نا، پہلا حرف عین ہے نا۔ عالم، علم بہت زیادہ، لوگ کہتے ہیں معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، علم بہت بڑا۔ عالموں کو علم کے ذریعے سے بہکاتا ہے، جاہلوں کو جہالت کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ عجیب عجیب اس کے اسٹائل ہیں کہ دین کا کام تو تم کر ہی رہے ہو، لہذا یہ جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں بیماروں کو دوا دے رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے، خلق خدا ہے، ضروری ہے نماز پڑھو، یہ بھی تو دین کا کام ہے۔ کیسے کیسے بہکاتا ہے؟ اس کے اگر علم نہ ہو تو کیسے بہکا پائے گا؟ اس نے کہا کہ اچھا کتنا پڑھتے ہو روزانہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہو؟ کہنے 2 پارے۔ اس نے کہا قرآن پڑھتے ہو، معنی تو سمجھتے نہیں، ترجمہ تو سمجھتے نہیں ہو، میاں ایسے فائدہ کیا ہے اسے پڑھنے سے؟ ترجمہ بھی سمجھا کرو۔ کہا اچھا ٹھیک، ترجمہ بھی پڑھے گا بھائی۔ اب ترجمہ پڑھنا شروع کیا، پہلے پڑھتا تھا 2 پارے تلاوت کرتا تھا، اب جب ترجمہ کرنے لگا تو پھر رہ گیا 1.5 پارہ۔ کہا شیطان کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے۔ سر اس میں کون سی شیطان والی بات ہے؟ ابے قرآن ہی تو پڑھنے کے لیے کہا، یہ تو نہیں کہا ناول پڑھا کرو، یہ تو نہیں کہا موبائل کے اندر میچ دیکھا کرو۔ کہا قرآن پڑھتے پہلے خالی لفظوں کی تلاوت کرتے تھے، اب کیا کرو؟ معنی بھی پڑھا کرو۔ قرآن صرف لفظوں کا نام تھوڑی، الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ الفاظ کو پڑھنا بھی عبادت ہے، معنی کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ شیطان نے یہ کہا کہ معنی پڑھا کر۔ اب جب اس نے معنی پڑھنا شروع کیے تو کٹوتی اس نے کی، 2 گھنٹے پڑھتے تھے، اب اس میں جو ہے 1.5 پارہ تلاوت اور آدھا پارے کے وہ معنی سمجھنے لگا۔ کہا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے۔ اعظم عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اس تلاوت کو شیطان نے کم کرا، یہ نہیں کہا عبادت نہ کرو، اس کو کم کرا دیا۔ شیطان کو ناکام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ناکام کرنے کا طریقہ یہ تھا 2 پارے بھی پڑھیں گے اور معنی اور ترجمہ پڑھنے کے لیے الگ سے ٹائم نکالیں گے، تو شیطان کیا ہوتا؟ ذلیل ہو جاتا۔ تو وہ عالم بھی بہت بڑا ہے، علم اس کے پاس، ایک عین۔ دوسرا عین کیا ہے؟ عابد بہت بڑا ہے۔ عابد مانے عبادت گزار۔ گیا شیطان مارا، لاکھ سجدوں کے نہ کرنے سے، ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ عبادت گزار تھا، فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا جا کر۔ عابد بہت بڑا تھا۔ تیسرا عین کیا ہے؟ وہ عارف بہت بڑا تھا۔
عارف کے اندر بھی آئے نا. عارف کے معنی کیا ہے؟ عارف کے لغوی معنی تو ہے پہچاننے والا، لیکن عارف کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے والا. اللہ کی معرفت اسے حاصل تھی. کیسے حاصل تھی؟ اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے بھگایا ہے ہمیں، اللہ نے ڈانٹا ہے ہمیں، اللہ نے نکلنے کو حکم دیا ہے، اللہ غصے میں ہے. مگر وہ جانتا تھا کہ اللہ کا غصہ بندوں کی طرح نہیں ہوتا. غصے میں تمیز ہی نہیں رہی، دوست ہے یا دشمن ہے. غصہ اتنا حاوی ہو گیا کہ صاحب لوگ سمجھتے نہیں رہے تو فرشتے ہیں، اب غصے میں گالیاں بک رہے ہیں. اچھا یہ وہی صاحب ہے. کاش شیطان نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ عارف تھا وہ، اس لیے اس نے فوراً کیا کیا؟ کہا نکل تو ہم جائیں گے، لیکن اے اللہ ایک درخواست سن لیجیے، مجھے ایک دعا میں مانگ رہا ہوں، آپ قبول کر لیجیے. تو اس نے کیا دعا مانگی؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجیے. شیطان جانتا تھا بھگایا ہے، غصے میں مالک ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہماری دعا کو قبول کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے. جبھی تو اس نے دعا مانگی. اور اتنا بڑا عارف ہے کہ اس نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے نہیں دی زندگی ہمیں، اگر اللہ نے نہیں دی زندگی ہمیں تو دینے والا پھر کوئی اور نہیں ہے. دینے والی ذات شیطان جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی. اور شیطان نے اللہ کے بندوں کو کہاں کہاں بٹھا دیا. کہیں اجمیر کوئی لے کے جا رہا ہے کسی کو، کہیں کچھوچا کسی کو لے کے جا رہا ہے، بزرگوں کے مزاروں پر یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے. غیر اللہ سے جو لوگ مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگنے پر لگایا کس نے لگایا؟ شیطان نے لگایا. لیکن خود جب اس کو زندگی کی ضرورت پیش آئی تو اس نے زندگی کس سے مانگی؟ اللہ سے. وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. لا معطی لما منعت، حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ جس کو آپ نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں. شیطان اس حقیقت سے واقف تھا، اس لیے اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی؟ زندگی. اور زندگی بھی کیسے مانگی دیکھیے آپ اس کی. کہنے لگا ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے زندگی دے دیجئے قیامت تک نہیں. قیامت تک نہیں کہا اس نے، یہ بھی اس کی چالاکی ہے. قیامت جب آئے گی تو کوئی زندہ نہیں رہے گا. انسان، جن، فرشتے، حتیٰ کہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی، جبریل بھی، اور حتیٰ کہ ملک الموت اسرافیل و اسرائیل بھی، کوئی نہیں زندہ. کل نفس ذائقۃ الموت، جب سب مر جائیں گے تو اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ تو کوئی زندہ ہو تو جواب دے. کوئی زندہ کوئی جواب دینے والا نہیں. للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے، اللہ خود ہی کہے گا سب مر جائیں گے. تو شیطان نے کہا قیامت تک کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ سب کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. کہا الی یوم یبعثون، اے اللہ اس وقت تک کی زندگی دیے جس دن آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، تاکہ موت ہمیں آئے ہی نہیں. یہ شیطان ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دے دی، لیکن کب تک؟ جب تک مانگ رہے ہو جب تک نہیں دیں گے. الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک کے لیے دیں گے. جب سب مریں گے تو بھی مرے گا، سب زندہ ہوں گے دوبارہ تجھے بھی زندہ کیا جائے گا. تو شیطان نے جب زندگی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے تو اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیرے بندوں کے سیدھے راستے میں میں بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ سیدھے راستے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے میں آؤں گا، اور تم میں سے زیادہ تر کو ناشکرا بنا کے چھوڑوں گا. ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، تیرے بندے تیرے شکر گزار نہ ہو.
اللہ اسی کو کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شیطان اپنے مقصد میں اس کے اعلی کار ہم ہی بن گئے۔ اللہ قرآن میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس لیے اس ناشکری کو ختم کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسے شکر نہیں کر پاؤ گے جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اس لیے ہر نماز میں مانگو تم یہ، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں مانگو کیا چیز؟ اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ اللہم اعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، مدد فرما، ہم تیرا ذکر کر سکیں، تیرا شکر کر سکیں اور تیری اچھی عبادت کر سکیں۔ اور آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، معاذ اگر ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ حضرت معاذ جن سے آپ نے کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے، حضور نے اپنے چہیتے کو یہ وصیت کی ہے، نصیحت کی، اگر تم سے ہو سکے تو ناغہ نہ کرنا۔ کون سی دعا سکھائی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ فجر میں مانگو گے تو دیں گے تمہیں توفیق، ہو سکتا گڑبڑ ہو جائے پھر توفیق چھین لے، زور میں پھر مانگنا۔ زور سے عصر تک کا ٹائم ہے، شیطان ناشکرا بنا سکتا ہے تمہیں، پھر مانگنا، عصر میں پھر مانگنا، مغرب میں مانگنا، عشاء میں مانگنا، زندگی بھر مانگتے رہنا۔ شکر اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے اور ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ذرا گھوڑے کو دیکھو، جانور اپنے مالک مجازی کا شکر ادا کر رہا ہے، احسان مانتا ہے، اور انسان جس کو خدا نے پیدا کیا سر سے پیر تک نعمتوں میں ڈھانک دیا مگر وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تاکہ انسان شرمائے اور شرم کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ناشکری سے، قہر و غضب والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محمد کفیل صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ محمد عمار صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، دہلی میں ان کا آپریشن ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے باتوں سے، برے کاموں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما، رحمت والے، رضا والے، جنت والے، شکر والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے، قہر و غضب والے کاموں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب توفیق کے طالب ہے، اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔